السلام علیکم ویئرز ویئرز آج سورہ طارق کی تفسیر پہ بات ہوگی. اچھا، اس صورت میں ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا طبی نقطہ جو اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے اس پہ میں زور دینا چاہوں گی، کیونکہ یہ جو صورت ہے یہ اکثر لوگ جو ہے ایون ڈاکٹرز بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ یہ صورت کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ کچھ کنفیوز نظر آتے ہیں. تو اس صورت میں آخر کیا جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہنے کی ہمیں یا سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، کیونکہ میں نے اس کی ڈفرینٹ تفاسیر دیکھی لیکن مجھے جو ہے نا وہ کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اصل جو بات ہے میرا خیال ہے کہ وہ شاید کچھ اس طرح سے ہے. میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں یا میں اسکالر ہوں، ظاہر ہے میں تو ڈاکٹر ہوں، لیکن کچھ وہ دیکھیں قرآن کے کچھ ایسے حصے ہیں جس پہ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی مسلم ڈاکٹرز کو. تو کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکن وہ میں صرف ہائی لائٹ کر رہی ہوں. اس پہ یہ ہے کہ وہ جب کوئی چیز جیسے آپ ٹیبل پہ رکھتے ہو تو پھر یہ ہے کہ باقی لوگ بھی جو ہے اس کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں، یا تو وہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو مان لیتے ہیں کہ ہاں بھی یہ بات ایسے ہو سکتی ہے. تو صرف اس کا جو ہے نا مقصد یہ ہے. چلیے سورہ طارق کو پڑھتے ہیں اور اس کا پھر ساتھ ساتھ ترجمہ جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق، آسمان کی اور رات کو آنے والے کی قسم. اچھا، جو طارق لفظ ہے یہ ہماری جو ہے ملک میں نام بھی ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو رات کو آتا ہے، تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے. النجم الثاقب، خوب چمکنے والا ستارہ. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان نہیں مگر اس پر نگہبان موجود ہے. اچھا جی، اس میں بظاہر تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی اس میں جو صبح کا ستارہ ہے جسے نجم الثاقب بھی کہتے ہیں، تو اس کی شاید جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، اس کا ذکر کیا ہے. اچھا جی، نجم الثاقب جو ہے نا یہ آپ کو نارتھ کی سائڈ پہ جب آپ آسمان کی دیکھتے ہیں صبح کے وقت یا رات کے وقت، ٹھیک ہے، تو آپ کو ایک بہت بڑا سا تارہ جو کہ بہت کلیئر ہوتا ہے، اور اس کے قریب ہی جو ہے نا وہ 5-6 اور بھی ستارے ہوتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ نارتھ سٹار ہے، تو یا اس کو انگلش میں پولیرس بھی کہتے ہیں. تو یہ نجم الثاقب جو ہے اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا، یہ جو ستارہ ہے اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ پرانے وقتوں سے لے کر اب تو ظاہر ہے اس کی ضرورت نہیں، لیکن پرانے وقت کیونکہ جو ہے پرانے زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، لوگ پیدل چلتے تھے، نیویگیشن سسٹم کوئی نہیں ہوتا تھا، تو وہ پھر آسمان سے جو یہ ستارے ہوتے تھے، خاص طور پہ یہ والا جو سٹار تھا نارتھ پول، اس کو دیکھ کے تو وہ لوگ جو ہے اپنے سفر کا تعین کرتے تھے اور انہیں سمجھ آ جاتا تھا کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یعنی جو ہے ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ شاید اللہ نے ذکر نارتھ سٹار کا کیا ہے. اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ جو نارتھ سٹار ہے وہ سائن ہے آپ کی، جو انگلش میں بات کریں تو اسے کہیں گے کہ اسپیشل اویئرنیس کا، اور آپ کی جو نیویگیشن ہے کہ آپ اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں، تو یہ جو ہے اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں جو اگلی جو آیت ہے جی، اس کی جو اگلی آیت ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی جان نہیں مگر اس پر نگہبان موجود ہے. اس سے بھی جو اس کا جو تفسیر کی جاتی ہے وہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد شاید ایک فرشتہ ہے جو کہ ہر انسان پر موجود ہے، لیکن جو ان ساری جو آیات کی جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سے مجھے کیا سمجھ آ رہی ہے. تو پھر اس پہ یہ ہے کہ آپ یا کوئی بھی اور جو حضرات جن کا میڈیسن سے تعلق ہے تو وہ جو ہے اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ اس طرح سے سمجھ آتی ہے. ہاں جی، پہلی جو یہ آیات ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ بھئی بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ نجم الثاقب کا ذکر ہے، یعنی کہ سٹار جو جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں دنیا میں، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے سفر کا تعین کرتے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان آیتوں میں جو اللہ کا اشارہ ہے وہ انسان کے برین کی طرف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا جو برین ہے وہ آپ کا ایک نگہبان ہے، اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی اس دنیا میں آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہو، اسپیشل اویئرنیس دیتا ہے آپ کو، اور آپ کی نیویگیشن جو ہوتی ہے بھئی آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کی کون سی گلی میں آپ کا آفس ہے، یا کون سی گلی میں آپ کی جو ہے وہ پھپھو کا گھر ہے، یہ ساری باتیں جو ہے نا آپ کا برین جو ہے آپ کو بتاتا ہے، اس کو فالو آپ کرتے ہو تو پھر وہ آپ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو برین ہے آپ کا وہ ساتھ ساتھ ریکارڈ بھی کر رہا ہے، اور آپ کی جو ہے وہ میموری فائلز بنا کے وہ آپ کا جو ایک برین کا سسٹم ہے اس میں وہ سٹور کر رہا ہوتا ہے، جس کا نام ہے لمبک سسٹم،
اچھا، برین کو اگر آپ دیکھتے ہو تو یہ دن کو بھی جاگتا رہتا ہے، رات کو بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور رات کو جو ہے بیسیکلی جو اس کا جو لمبک سسٹم ہوتا ہے وہ ساری جو میموری کی فائلز ہیں وہ ان کو ایک خاص طریقے سے جو ہے وہ سٹور کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ سارا دن جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سارے دن کی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں خاص والی جو ہوتی ہیں وہ ان کو میموری کی طور پہ وہ فائلز میں جو ہے وہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ رات کے وقت جو ہے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ کا برین جو ہے جو کہ نیویگیشن کا بھی کام کرتا ہے، اس کا جو حصہ ہے لمبک سسٹم، اور وہ ہی جو ہے آپ کی میموری کو کنٹرول کرتا ہے، وہی آپ کے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہی سارا کچھ آپ کے جو ہے دماغ میں سٹور ہو رہا ہے. اب اس میں فار ایگزامپل کوئی انسان جو ہے کسی غلط ارادے سے جیسے اب کسی گرل فرینڈ کے گھر میں جاتا ہے، تو اب یہ جو ایک میموری ہے، یعنی یہ جو اس کی جو غلط قسم کی ڈیزائرز اس کے اندر پائی گئیں، اور وہ جو ہے وہ نیویگیٹ کرتا ہوا وہ ایک گرل فرینڈ کے جو ہے وہ دروازے پہ پہنچا، تو یہ بھی سارا آپ کے برین نے جو ہے یہ جو ساری نیویگیشن تھی یہ سارا اس کا ریکارڈ جو ہے وہ برین رکھ لے گا. اصل میں دیکھیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی قدرتیں ہیں جن کو اللہ ہی جانتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جو ہمارا جو اصل میں جو میسج ہے، جو ہمارے قرآن کا میسج ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے رسپانسبل ہو اپنے ایکشنز کے، اور آپ اس کے جو ہے وہ جواب دے ہو میرے سامنے، اللہ کے سامنے، یعنی جب ہم مریں گے تو پھر ہم اکٹھے ہوں گے اور اللہ کے سامنے جواب دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے نا اللہ نے یہ چیز جو ہے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا آپ کے عمل جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے، اور یہ سب جیسے ریکارڈ ہو رہا ہے. مین جو نگہبان ہے وہ ہر بندے کا وہ اس کا برین ہے. لمبک سسٹم جو برین کا ایک حصہ ہے جو کہ آپ کی نیویگیشن جو ہے نا وہ کنٹرول کرتا ہے، یعنی آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کو جو ہے وہ آپ کا گھر کی کہاں پہ موجود ہے، یہ سارا جو ہے نا آپ کا برین کا ایک حصہ آپ کو بتاتا رہتا ہے جسے آپ کہتے ہو لمبک سسٹم. تو آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ بھئی جیسے اکثر کبھی جیسے بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ ان کا جیسے برین کا یہ حصہ جب وہ کمزور پڑ جاتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، تو کیا ہوتا ہے کہ ایسے جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے وہ جیسے باہر گئے اور وہ پھر گم ہو گئے، اچھا جی، پھر وہ جیسے آپ نے ان کو بھیجا کسی کے گھر تو وہ جو ہے تھوڑا لاسٹ ہو گئے کیونکہ ان کے برین کا جو نیویگیشن سسٹم تھا وہ خراب ہوا تھا. اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کے جیسے نانا تھے، دادا تھے، وہ جو ہے وہ کہیں اور پائے گئے، اور پھر جو ہے وہ پتہ چلا کہ بھئی وہ بھول گئے تھے. تو وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ بھئی ان کی جو برین کی نیویگیشن تھی وہ خراب ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، لمبک سسٹم جو ہے اس کے بھی ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں، یعنی کچھ پارٹس جیسے وہ آپ کی میموری بھی جو ہے وہ سٹور کر رہے ہیں، کچھ پارٹس آپ کی سیکشول ڈیزائرز بھی کنٹرول کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ میموری کی صورت میں جو ہے وہ اس میں وہ سیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ نیویگیشن تو ہم نے بات کی کہ نیویگیشن، اسپیشل اویئرنیس، یہ تو آپ کا برین کا جو لمبک سسٹم ہے وہ آپ کو بتاتا ہے. اچھا، اب برین کو اگر نگہبان کے طور پہ بھی دیکھیں تو یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کیونکہ برین میں ہی آپ کی پروٹیکشن کا میکنزم لگا ہوا ہے. یعنی پروٹیکشن کا یہ میکنزم کہ بھئی آپ جیسے سڑک پہ جا رہے ہوتے ہو تو فوراً آپ کا برین آپ کو بتا دیتا ہے کہ ایک دم سے ایک ٹرالی آپ کی طرف آ رہی ہے، تو پھر آپ وہاں سے ہٹ جاتے ہو. اچھا، یہ کس نے آپ کو بتایا؟ یہ برین کا آپ کا جو سسٹم ہے یہ بھی لمبک سسٹم ہی میں آتا ہے جس کو امیگڈلا کہتے ہیں، اور امیگڈلا جو ہے فوراً آپ کو بچا لیتا ہے کسی بھی مشکل میں جانے سے. اب کچھ جو ہے ڈسیبلڈ بچے جو ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی ان کا یہ والا جو سسٹم ہوتا ہے فیئر پرسیپشن کا، یا جو خطرے کو جو ہے پرسیو کرنے والا، وہ یہ ویک ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو امیگڈلا ہوتا ہے جو آپ کے برین کا ایک حصہ ہے وہ ویک ہوتا ہے. تو وہ بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ سڑک کے درمیان میں جا کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں ان کا کیا ہوا، ان کے برین کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہوئی ہوئی، تو وہ جو ہے اس چیز سے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کا نگہبان بھی ہے. آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّاءٍ دَافِقٍ. انسان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا. اچھا، یہ جو آیات ہیں یہ ایک کینیڈین ایمبریولوجسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، جنہوں نے کافی جو ہے انیٹمی پہ، ایمبریولوجی پہ کتابیں لکھیں، اور کافی بڑے ڈاکٹر ہیں. ان کا نام ہے ڈاکٹر کیتھ مور. اچھا، ڈاکٹر کیتھ مور جو ہیں وہ ان کے سامنے یہ والی آیات رکھی گئیں جب وہ سعودی عربیہ گئے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے کسی سیمینار میں. تو کسی مسلمان جو پروفیسر تھے انہوں نے کہا کہ قرآن کی کچھ ایسی آیات ہیں جو کہ انسان کی ڈیولپمنٹ کو یا ہیومن ڈیولپمنٹ کو ماں کے پیٹ میں وہ ایکسپلین کرتی ہیں، تو آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟
تو ان کے سامنے یہ سورہ طارق کی یہ والی آیتیں بھی رکھی گئیں، اور کچھ اور جو ہیں سورہ نجم میں ہیں اور شاید سورہ تحریم میں وہ آیات جو ہے ان کے سامنے بیان کی گئیں، تو وہ حیران رہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو آیات ہیں یہ بے شک یہ اللہ کا ہی کلام ہے، کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ یہ اتنی زیادہ تو نہ تو سائنس ڈیولپ ہوئی تھی، اور جو پروفٹ تھے وہ بھی ظاہر ہے پڑھے لکھے انسان نہیں تھے، تو میرا خیال ہے کہ اللہ نے ہی جو ہے ان کو یہ باتیں بتائیں، تو اس لیے جو ہے انہوں نے جو ہے قرآن کی صورت میں ہمیں بتائیں، تو بے شک یہ خدا کا کلام ہے، تو وہ اس چیز کو مان گئے، اور انہوں نے کافی اور بھی اس پہ ریسرچ انہوں نے قرآن کی ڈفرنٹ آیات پہ کی ہے۔ جیسے جیسے پھر وہ آئے گا موقع ملے گا تو میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی کہ انہوں نے کچھ آیات کے بارے میں کیا کہا۔ جو ڈاکٹر کیتھ مور تھے کرسچن تھے، اور اب شاید مسلم ہو چکے ہوں، مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس قرآن کے اوپر انہوں نے بھی کافی کام کیا۔ ان دو آیات میں ظاہر ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کہا ہے کہ بھئی وہ غور کرے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے، اور اچھلنے والے پانی سے، یعنی اس میں جو میل ایجیکولیشن ہے اس کے بارے میں جو ہے اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی کافی جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی کافی ابہام کا شکار نظر آتے ہیں۔ تو اس کی اگلی آیات میں تھوڑا سا جو ہے وہ میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ اس کی اگلی جو آیات ہیں خاص طور پہ وہ کنفیوز کرتی ہیں، تو وہ کیسے بھئی اس کا جو ہے نا حل ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر۔ اچھا، آیت نمبر 7 کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پیٹھ اور سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اچھا جی، پسلیوں اور پیٹھ کے درمیان سے جو نکلتا ہے، یہ جو ہے فار ایگزامپل یہ اب ٹیسٹیز ہیں آدمی کے جو ہوتے ہیں، اور یہ والے جو ہیں اس کی یہ پسلیاں ہیں، اور یہاں پہ جو ہے اب ایسی کیا چیز ہے یہاں پہ جہاں سے کچھ نکل رہا ہے، اور وہ جو ہے اس کی وجہ سے ایجیکولیشن ہو رہی ہے۔ اچھا، تو اس میں جو سمجھنے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ بھئی یہ یہاں پہ جو پسلیوں اور اس کی جو پیٹھ ہے اس کے درمیان میں جو ہوتا ہے وہ یہ آپ کے کڈنیز ہوتے ہیں، اور ان کڈنیز کے اوپر جو ہوتا ہے یہ ایک چھوٹا سا ایک ایسے ایک لٹل آرگن ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہو ایڈرینل گلینڈ۔ اچھا، تو یہ ایڈرینل گلینڈ جو ہوتا ہے یہ کڈنی کے اوپر ہوتا ہے، اور یہی پسلیوں اور پیٹھ کے درمیان بند رہا ہے، اور یہ ایڈرینل گلینڈ کیا کرتا ہے کہ جو فائنل آپ کی جو فیز ہوتی ہے ایجیکولیشن کی، اس میں جو ہے یہ اس سے نکلتا ہے، ایڈرینل گلینڈ سے نکلتا ہے کیا؟ ایڈرینالین۔ ایڈرینالین نکلتا ہے، اور یہ جو ہے جا کے اثر کرتا ہے آپ کے جو میل آرگن ہے اس کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے وہ میل آرگن کیا ہوتا ہے کہ پہلے جیسے وہ سخت ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس میں سے پانی نکل آتا ہے، ایسے شوٹ کرتا ہے، یعنی یہ سارا ایک پروسیس ہے کہ جس سے جو ہے وہ آپ کا جو ہے یہ ایک میکنزم جو مین ہے وہ برین ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر کسی کو ظاہر ہے کہ کسی کے دل میں جو ہے کچھ ایسے احساسات جنم لیے سیکشل قسم کے، تو اس میں اس کے دماغ میں ظاہر ہے اس نے کام کرنا شروع کیا، تو دماغ جو ہوتا ہے وہ آپ کے ڈفرینٹ ایریاز کو جو ہے وہ میسیجز دیتا ہے، اور وہ میسیجز جو ہوتے ہیں وہ آپ کی جو اسپائنل کارڈ ہوتی ہے اس میں سے وہ گزر کے جاتے ہیں، یہ آپ کی جیسے اسپائن ہے ہڈی، اور اس میں سے گزرتے ہیں یہ سارے نروز جا رہی ہوتی ہیں، اور ادھر سے جو ہے یہ کچھ یہ سمپتھیٹک جو سسٹم ہوتا ہے یہ اس میں جاتے ہیں، اور پھر یہاں سے جیسے اب کچھ جو ہے یہ اینڈ میں والی جو فیز ہوتی ہے جس میں کہ جو شوٹ کرنا ہوتا ہے میل نے، یا جیسے پانی جسے باہر نکالنا جسے کہتے ہیں ایجیکولیشن کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ یہاں سے جو ہے ایڈرینالین نکلتا ہے جو کہ یہ والا پروسیس کرتا ہے ایجیکولیشن کا۔ تو اس میں اللہ نے شاید یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی آپ کا جو دماغ ہے بھئی اس میں سارا کچھ ایک تو سٹور ہو رہا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں، جیسے جو آپ کی میموریز ہیں، سیکشل ڈیزائرز ہیں، جو بھی آپ کرتے رہتے ہیں وہ سارا کچھ آپ کا برین جو ہے اس میں میموری کی صورت میں، میموری کی فائلز کی صورت میں وہ سب کچھ سٹور ہو رہا ہے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ بھئی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ انسان کی جو بناوٹ ہے وہ پانی سے جیسے اس کی زندگی کا آغاز کیا گیا ہے، تو اب اس زمانے میں ظاہر لوگ ڈفرینٹ سوال کرتے تھے کہ یہ کیا مطلب ہے کہ بھئی اللہ جو ہے وہ دوبارہ پیدا کر لے گا، اللہ کیسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو پھر اس میں اللہ نے بتایا کہ اگر وہ پہلی دفعہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، اور وہ آپ پانی سے پیدا ہو رہے اور پانی ایسے کر کے تو وہ باہر آ رہا ہے، تو
آپ دوبارہ بھی اللہ جو ہے وہ آپ کو مٹی سے بھی پیدا کر سکتا ہے. تو اس جو صورت تھی اس میں اصل میں یہ جو چیز ہے کہ یہ پسلیوں اور اس کے درمیان کیا ہے تو وہ کیا ہے، تو وہ ہم نے جو ہے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایڈرینالین کی وجہ سے جو اس کی فائنل فیز ہوتی ہے سیکشول ایکسائٹمنٹ کی، وہ ایڈرینالین کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ ایڈرینل گلینڈ سے نکلتی ہے. اور یہ جو ہے یہ آپ کا سمپتھیٹک سسٹم جو ہوتا ہے نا، یہ سارا یہ ایجیکولیشن کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. جو پہلے ہوتا ہے جیسے اریکشن ہوتی ہے وہ پیراسمپتھیٹک سسٹم کے انڈر ہوتی ہے، اور جو ایجیکولیشن ہوتی ہے وہ سمپتھیٹک سسٹم کے انڈر ہوتی ہے. ایڈرینالین جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کی باڈی میں سرکولیشن کو جو ہے ایک دم بڑھا دیتا ہے، ہارٹ ریٹ تیز کر دیتا ہے، آپ کی جو ہے وہ سانس تیز چلتی ہے. تو یہ سب کچھ اس وقت جو ہوتا ہے، جو زور ہوتا ہے وہ ایڈرینالین کا اس وقت ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے. اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 10. فما لہو من قوت ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالحزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. اچھا جی، ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں. تو آدمی کے پاس نہ کچھ قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار. یعنی یہ ظاہر ہے کہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن جو ہے انسان جو بھی اس نے کیا دھرا ہے اس کا اس دنیا میں، جو بھی وہ کرتا ہے سوچتا ہے جیسے بھی وہ کر رہا ہے اس کا جو ہے، لیکن اس دن اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور وہ بالکل اکیلا ہوگا. اچھا جی، آیت نمبر 11 کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اس آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے اور پھاڑی جانے والے زمین کی، بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے اور وہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں. اچھا جی، اس میں دیکھیں آسمان اور زمین کا ذکر ہے. اب اس میں بھی جو اب ہم نے کہا کہ آسمان جو برستا ہے اور زمین جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر سے جب وہ پیداوار اگتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے اندر سے گرو کرتی ہے. تو اس کو میرا تو خیال ہے کہ اس میں آسمان جو ہے اس سے مراد آدمی ہیں یا مرد ہیں، اور جو زمین ہے اس سے مراد یہاں پہ عورت ہے. کیونکہ آسمان جیسے برستا ہے تو یعنی آدمی ظاہر ہے کہ بھئی آسمان برس کے تو پھر وہ جیسے اپنی پھر جو نارمل حالت ہوتی ہے اس میں چلا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ زمین جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی اس میں پیداوار جو ہے وہ جیسے عورت جو ہے اس کو ظاہر ہے کہ حاملہ ہو سکتی ہے، اس کا بیبی ہونے والا ہو سکتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ بھئی عورت بھی ظاہر ہے کہ وہ ایک گروئنگ ایک اس میں چلی جاتی ہے فیز میں. لیکن آسمان دیکھیں جیسے وہ پھر وہیں کا وہیں ہے، لیکن زمین جو ہے اس پہ پودے اگنا شروع ہو گئے، اس پہ درخت اگے. اب اسی طرح خواتین ہیں جو ظاہر ہے وہ بیبیز جو ہے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے یعنی کہ وہ ایک ڈفرینٹ فیز میں وہ چلی جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کا جو بیسک جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بھئی انسان کو اپنے اوپر جو ہے نا دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. یعنی کہ انسان کو یہ نہیں کہ بھئی اپنی خواہشات کو وہ بالکل کھلا چھوڑ دے. تو اس کو جو ہے اپنے ایکشن کے لیے رسپانسبل ہونا چاہیے کہ اس کی جو بھی سیکشول ڈیزائرز ہیں، جو اس کی سیکشول ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو مطلب وہ تیار رکھے کہ اس نے اللہ کو جواب دینا ہے. اس کا شاید یہ موضوع ہے. بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے. یعنی کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ قرآن بہترین بتا رہا ہے کہ اس کا جو انسان کا انجام ہے وہ کیا ہونا ہے، اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. اور کافر جو تھے ظاہر ہے اس زمانے میں وہ جوکس کرتے تھے کہ بھی یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. لیکن آج کی دنیا نے بھی یہ ثابت کر رہی ہے کہ بھی قرآن جو ہے بے شک یہ اس کا لکھنے والا ظاہر ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ خود ہے، کوئی انسان نہیں ہے. بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں، تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی سی مہلت دو. تو یہ دیکھیں کہ بھئی اللہ نے ظاہر ہے کہ اپنی اس میں شان بیان کر دی ہے کہ میں تو بے شک جو ہے اپنی تدبیر کر رہا ہوں، اور کافر جو کر رہے ہیں بس وہ کرتے جائیں، اور وہ پھر جیسے وہ جوکس میں پڑے ہوئے ہیں اور جو وہ سوچ رہے ہیں ان کو سوچنے دو، بس ان کو مہلت دی ہوئی ہے. تو جناب یہ اس جو ہے نا ایک عاجزانہ سی اس کی تفسیر تھی. آپ سمجھیں کہ بھئی اگر اس میں کوئی غلطیاں ہوں تو آپ مجھے معاف کریں. یہ تھوڑا سا ایک سلسلہ میں نے شروع کیا جس میں قرآن کی جو میڈیسن سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں ان کو جو ہے آپ کو بیان کرنے کا. تو اس کے پیچھے جو جذبہ کار فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ ہم سارے جو ہے وہ قرآن پہ غور کریں اور اس کے ساتھ جو ہے جڑنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر.
جزاک اللہ خیر.